إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشہ میں 100 دانے تھے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس ٹاپک کے حوالے سے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو انفاق سبیل اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو انفاق سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں شریعت نے اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنا، اور اللہ رب العزت نے مال خرچنے کو مومنوں کی بہترین صفت بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی دوسری سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں صرف 7 آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت۔ اور متقین کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن نے ان لوگوں کی صرف جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو قرآن سے حقیقت میں ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان کی کیا صفت بیان کی اپنی کتاب میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز میں ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو کچھ اپنی نعمتوں میں سے دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کا لفظ نہیں ہے، رزق کا لفظ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کی بہترین صفت کیا ہے؟ وہ ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہاں پر عقیدہ ہو گیا، اور نماز احکامات میں سے حکم ہو گیا، اور اب معاملات میں جو بات آ رہی ہے وہ رزق ہو گیا۔ جو اللہ نے دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ عربی زبان میں صدقہ یصدق سے ہے، جس کا مطلب ہے کوئی چیز خیرات کے طور پر دینا، سچی خبر دینا، سچی دوستی، بے لوث محبت، نصیحت کرنا، بہادری دکھانا۔ صدقہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے۔ صدقہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں دین کی بے لوث محبت ہوتی ہے۔ صدقہ انبیاء علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اور صدقے کی نصیحت ہمیشہ وہی کرتا ہے جس شخص کو اللہ نے بہادر بنایا ہوتا ہے۔ صدقہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو ثابت کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے دی جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ صدقہ انسان کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ ادھر یہ آیات نازل ہوئیں، ادھر ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ میرا باغ میرے رب کو پسند آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو طلحہ کیا مطلب؟ تو ابو طلحہ کہنے لگے میرے پاس تو میرا سب سے محبوب مال بیرہا ہے،
یعنی کہ وہ باغ کا نام، اسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت خوب ابو طلحہ، بہت خوب، یہ تو بہت قیمتی مال ہے جو تم نے کہا میں نے سن لیا، میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں یعنی کہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کے لیے کہاں سے کہا، کہاں سے آغاز کریں، یعنی کہ سب سے پہلے انسان کو صدقے کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، اپنے انر سرکل سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اپنے صدقے کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اسی طرح ہمیں ترتیب بتائی ہے، صدقہ جب کرنا ہو تو سب سے پہلے کیا کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو صدقے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنے والوں کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ما نقص مال عبد من صدقۃ۔ اب اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے، تو اسی طرح حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ جب اللہ اور اس کی مخلوق کا مقابلہ ہوگا تو جیتے گا کون، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، لا تحسی فیحسی اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک، گن کر نہ دیا کرو، اللہ بھی پھر گن کر دے گا، جب تم گن کر دو گی تو پھر اللہ بھی گن گن کر ہی دے گا۔ ملکہ زبیدہ کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حاجیوں کے لیے پانی کا صدقہ کا انتظام کیا۔ ایک انہوں نے نہر بنوائی تھی۔ جب ملکہ زبیدہ نے یہ نہر بنوانے کا ارادہ کیا تو اس کے سروے کروایا، تو انجینئرز نے آ کے کیا بات بتائی کہ یہ نہر بنانا بہت مشکل ہے، پہاڑوں سے یہ کیسے نہر بنے گی، پہاڑ توڑنا اور پتھریلا علاقہ ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ اگر ایک پتھر کو توڑنے کے لیے ضرب لگاؤ تو 1 دینار، اگر ایک مرتبہ مارنے پر خرچ آئے گا تو میں پھر بھی نہر بنواؤں گی، یعنی کہ ایک پتھر کو توڑنے کے لیے جب ضرب لگاؤ گے تو 1 دینار اگر اس کے مارنے پر خرچ آئے گا تو میں تب بھی یہ نہر بنواؤں گی، بس حاجیوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ نہر ملکہ زبیدہ نے بنوائی، اور جب وہ بن گئی تو حسابات لے کر جب سب انجینئرز ان کے پاس آئے تو اس وقت ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ حسابات پکڑے اور دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور کہا، اللہ میں نے بغیر دیکھے ادائیگی کی ہے، میرے حسابات کو بغیر دیکھے جنت میں جگہ دے دینا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت رویہ ان کا کہ انہوں نے صدقے کے لیے، ان کو اتنا شوق تھا کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے ایک عظیم، جسے کہتے ہیں نا پانی کا صدقہ، بہت بہترین صدقہ ہے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا و یقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ اللہ کی طرف سے دونوں فرشتے یہ نورانی نازل ہوتے ہیں، ایک سارا دن کیا کام کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دے، وہ صبح سے شام تک یہی دعا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ مال بھی تیرا، بندہ بھی تیرا، جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دعا لینے والوں کی صف میں ہیں یا بد دعا لینے والوں کی صف میں ہیں۔ اب اللہ ان نورانی فرشتوں کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، اس کا راز کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو اللہ فرشتوں کی دعا کو رد کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اصل میں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کو بغیر دعا ہی نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے کو پسند نہ کر لے۔ اللہ جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اپنا محبوب
بنا لیتا ہے تو نورانی مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس پیارے بندے کے لیے دعا کرو۔ اللہ پھر دعا کو قبول کر لیتے ہیں، تو ہر روز صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، تو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے والا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، آج کل جیسے ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر بیماری سے دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی بیماریوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے کرو۔ لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی ہے نا، وہ اسی طرح صدقہ کرتے ہیں۔ امام حاکم جو مستدرک حاکم کے لکھنے والے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، اچانک ان کو ایک بیماری ہوئی کہ ان کے چہرے پہ زخم بن گیا، یعنی کہ ان کو سکن کی پرابلم ہو گئی۔ بہت جگہ سے انہوں نے علاج کروایا، لیکن اس بیماری کا ان کا جو ہے وہ شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ بیمار بھی ہیں لیکن حدیث کا کام انہوں نے جاری رکھا۔ حدیث پڑھتے پڑھتے اچانک حدیث آ گئی اور یہ وہاں رک گئے۔ جب یہ حدیث انہوں نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ علاج کرو اپنی بیماریوں کا صدقے کے ساتھ، تو وہاں یہ رک گئے۔ سارے علاج انہوں نے چھوڑے اور مسجد میں پہنچ گئے۔ مسجد میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کروایا کہ لوگ ٹھنڈا پانی پئیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے ساری زندگی مرتے دم تک میرے چہرے پر اس کے بعد کبھی زخم نہیں بنا، کبھی کوئی سکن پرابلم نہیں۔ صدقے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، وہ کسی بھی چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو کس چیز کے ساتھ؟ صدقے کے ساتھ جو ہے وہ علاج کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو سوء الخاتمہ، یعنی کہ انسان کو بھیانک اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قبر کی گرمی، شدت اور حدت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ خصوصاً خفیہ صدقہ انسان کی زندگی میں برکت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو نیکی کی طرف ہر وقت توجہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پچھاڑنے سے بچا دیتا ہے، اس کو دنیا کے لیے عبرت نہیں بناتا، اور خفیہ صدقہ کرنے سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے نورانی فرشتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی یہ بات بتائی تھی۔ اب بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا سب سے طاقتور چیز تو نے کون سی بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ اللہ نے جواب دیا لوہا، لوہا پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا آگ۔ آگ کے اندر لوہے کو، آگ کے اندر اگر لوہا رکھتے ہیں تو وہ پگھل جائے گا۔ فرشتوں نے پوچھا آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے جواب دیا پانی۔ پانی ڈالیں گے آگ میں تو آگ بجھ جائے گی۔ فرشتوں نے پھر پوچھا اس آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے جواب دیا ہوا۔ ہوا پانی کو اڑاتی ہے، بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا اس سے طاقتور میرے بندے کا خفیہ صدقہ ہے۔ جہاں دنیا کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں میرے بندے کے دیے ہوئے خفیہ صدقے کی طاقت سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت انسانیت کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ صدقہ ہی ہوگا جو انسان پر سایہ کرے گا، یعنی ہر انسان اپنے صدقات کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جتنا صدقہ اخلاص خلوص کے ساتھ ہوگا اس انسان کا سایہ حشر کے میدان میں اتنا ہی گہرا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی آگ سے بچو، آگ سے بچو بے شک ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کرنا
اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کرنا، جو بندہ اللہ کے راستے میں صرف 1 درہم یعنی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، دیکھیں اور نیکیاں جہاں شیاطین انسان کو کرنے سے روکتا ہے، وہاں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ 1 درہم خرچ کرنے سے 70 سرکش شیاطین جو صدقہ کرنے سے روکتے ہیں، انسان ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، قاضی ایاز کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک غریب شخص ان کے دور میں ان کے پاس آیا اور اس نے اپنا واقعہ ان کو خود بتایا کہ اس کے گھر میں بہت غربت تھی، محتاجی تھی، فقر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کچھ سامان گھر سے اکٹھا کر کے اس کو دیا اور اس نے کہا کہ جاؤ بازار میں جا کر اس کو بیچ دو اور کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ اس شخص نے کیا کیا کہ اپنے سامان کو بیچا اور 1 درہم اس کو ملا۔ راستے میں جب وہ واپس آ رہا تھا تو 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس غریب شخص نے پوچھا کہ کس بات کا جھگڑا ہے، تو ایک نے ان دونوں میں سے بتایا کہ 1 درہم کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس غریب شخص نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی 1 درہم کمایا، خدا کے واسطے اللہ کے لیے آپس میں نہ لڑو، یہ لو 1 درہم مجھ سے لے لو اور لڑائی ختم کر دو۔ اب دیکھیں وہ گھر سے نکلا تھا اپنا کھانا لینے کے لیے، لیکن راستے میں 2 مسلمانوں کی جب اس وقت لڑائی اس نے دیکھی تو اس نے اللہ کی خاطر وہ 1 درہم بھی خرچ کر دیا۔ گھر پہنچا، بیوی کو سارا ماجرا بتایا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا کیا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر اس نے کچھ گھر سے تھوڑا بہت سامان اکٹھا کیا اور کہا کہ اب جاؤ اور یہ جا کر بیچ کر آؤ اور پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ۔ پھر جب وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے اس سامان کو بیچا تو اس سامان سے بھی اس کو 1 درہم ملا۔ اور واپسی میں اس نے ایک مچھلی فروش سے مچھلی خریدی۔ مچھلی والے کے پاس وہ آخری پیس رہ گیا تھا۔ مچھلی والے نے کہا کہ چلو میں تمہیں 1 درہم میں دے دیتا ہوں۔ وہ اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ بیوی نے اس مچھلی کے پیٹ کو چیرا تو اس میں سے ایک انڈے کے سائز کا گول موتی نکل آیا۔ دونوں میاں بیوی نہایت حیران پریشان ہوئے۔ آخرکار وہ شخص بڑا عقلمند تھا، اس نے اس موتی کی قیمت لگوانا شروع کی اور مختلف جولرز کے پاس گیا اور موتی کی قیمت کہیں اس کو 40,000 دینار اور کہیں اس کو 80,000 دینار تک ملی، یہاں تک کہ موتی کی قیمت 1,20,000 دینار تک پہنچ گئی۔ 1,20,000 دینار مارکیٹ سے لے کر جب وہ آیا، دیکھیں وہ کس کے بدلے میں اس کو ملا تھا، 1 درہم کے بدلے میں۔ 1 درہم کے بدلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اس نے خرچ کیا، اللہ رب العزت نے اس کو 1,20,000 دینار کر کے لوٹایا۔ لیکن ابھی اس کی آزمائش جو تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ گھر کے دروازے پہ پہنچا تو ایک فقیر جو تھا اس کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور فقیر اس سے کہنے لگا، اللہ کے واسطے جو تیرا مال جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں سے آدھا مجھے دے دو۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان اور سوچنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی غربت تھی، اتنی تنگدستی تھی، اتنا فقر فاقہ تھا، ساری زندگی ساری عمر غربت تنگدستی میں نے کاٹی ہے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,20,000 دینار مجھے دیے ہیں تو اب یہ بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا وسوسہ اس کے دل میں آیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے، یہ انعام دیا ہے، تو اب یہ فقیر اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا۔ تو اس نے 60,000 دینار جو ہے اس فقیر کو دے دیے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے خود یہ واقعہ اس نے مجھے سنایا تو فقیر نے جب اس سے وہ دینار لیے تو وہ اس کو دیکھنے لگا کہ کہیں ابھی یہ مجھے واپس تو نہیں بلاتا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے وہ تم مجھے واپس کر دو۔ تھوڑی دیر وہ فقیر اس کو دیکھتا رہا اور پھر وہ چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ فقیر دوبارہ لوٹا اس کے دروازے کے پاس اور اس نے اس کو آ کر کہا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ اللہ نے تیری آزمائش جو ہے نا وہ کی تھی، اللہ نے تجھے یہ پیغام دیا ہے، یہ جو 1 درہم کے بدلے میں 1,20,000 دینار ملا ہے، یہ اس کا 19واں حصہ ہے جو 1 درہم کے بدلے میں کل تمہیں قیامت والے دن اللہ سے ملنا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی قدردان ذات ہے، کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے 1 درہم کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو لوٹایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس شخص کو جگہ دے گا جو ایسے صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، ایسے صدقہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تو اس کے بائیں کو خبر نہیں ہوئی، یعنی کہ صدقہ کر کے اس نے بالکل دکھاوا نہیں کیا، کوئی شو آف نہیں کیا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقے کو اتنا، اب جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا وہ صدقہ انسان کا کہاں، اللہ کے
دائیں ہاتھ میں، وہ صدقہ کدھر جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کا کانسٹنٹ جو آپ ایک عمل تھا وہ صدقہ کرتے تھے، صحابہ کرام سے بھی صدقے کی اپیل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، بلکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کا کریکٹرسٹکس تھا کہ اس کی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی زوجہ سے خدیجہ کی گواہی ملتی ہے آپ کے ہاتھ میں کہ جب آپ گھر آئے تو آپ بہت خوفزدہ تھے، جبرائیل امین کو جب آپ ملے تو آپ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ خدیجہ کو آپ نے گھر آ کے کیا کہا؟ زمبلونی زمبلونی، آپ شیور کر رہے تھے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، آپ نے اپنی پریشانی کا اظہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے کیا رسپانس دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریب مسکین کا خیال کرتے ہیں، آپ مہمان کی تکریم کرتے ہیں، آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ صدقے کا کانسٹنٹ عمل آپ کی زندگی کے آغاز ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے صدقہ کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا مال ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو بہت پریشان دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس 7 دینار آئے ہیں اور اب تک میں نے وہ صدقہ نہیں کیا۔ یعنی کہ آپ اس بات پر پریشان نہیں تھے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، آپ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے کہ جو مال آیا ہے اسے صدقہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھیں ذرا نبی علیہ السلام کا ایک کانسٹنٹ اور خوبصورت عمل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقہ جو ہے وہ آنے والے حادثات کو ٹال دیتا ہے، اور آج ہمیں کتنی صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، کتنی صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے اوپر ایک رعب اور ایک دہشت اور ایک خوف بھی ہے اس بیماری کی صورت میں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والوں میں سے میں نے صدقے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت سی دفعہ ایسے روزے آئے کہ آپ نے 3 دن جو ہے نا وہ روزہ صرف کیسے افطار کیا؟ صرف پانی اور کھجور کے ساتھ۔ ایمانداری سے سوچیں ہم نے کبھی ایسے روزے افطار کیے ہیں؟ ہماری تو ڈائننگ ٹیبل مختلف کھانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کھانے سے رکنے کا نام ہے، جبکہ ہم نے تو اس مہینے کو فوڈ فیسٹیول کے طور پہ ہم نے بنا لیا ہے، اس کو فوڈ فیسٹیول مناتے ہیں ہم اس رمضان کے مہینے میں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جتنا بھی مال آتا تھا وہ آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک دفعہ 2 وادیاں بھیڑ اور بکریوں کی آئیں تو ایک بدو نے آ کر آپ کے پاس سوال کیا، وہ آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے اس کو دونوں کی دونوں وادیاں بھیڑ اور بکریوں کی صدقہ کر دیں۔ وہ حیران پریشان اپنے قبیلے میں واپس آیا اور آ کے رونے لگا، اور اس نے کہا اے قبیلے والوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار آندھی اور طوفان کی طرح خرچ کرتے ہیں، جیسے انہیں کوئی فقر اور فاقہ اور محتاجی کا خوف ہی نہ ہو۔ اور وہ اسلام لے آیا خود بھی، اور اس کے پیچھے کے سارے قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے اپنی ساری جمع پونجی کو خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، آپ مال غنیمت میں سے بانٹ رہے تھے، اور اس مال غنیمت میں آپ کا بھی حصہ ہوتا تھا، اور آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ جو بھی آخر میں بچ جائے گا وہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا اور کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا۔ کئی دن تو آپ کے گھر میں چولہا جلتا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہم صرف پانی اور کھجور پر ہی گزارا کرتے تھے۔ اب وہ مسجد نبوی میں لوگ آ رہے ہیں اور آپ سے اپنا حاجت بیان کر رہے ہیں، اور آپ سب کو صدقہ دے رہے ہیں، سب کو بانٹ رہے ہیں۔ آخر میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ہار بچ گیا، آپ علیہ السلام نے اس ہار کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو اتنی دیر میں ایک اور صحابی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی حاجت ہے صدقے کی۔ تو آپ علیہ السلام اپنے کرتے کو جھاڑتے ہیں اور وہ آخری ہار بھی ان صحابی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امہات المومنین اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں، تو ہم سب اس دن بہت خوش تھیں کہ آج تو مدینہ کی بستی میں ہر گھر میں چولہا جلے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری ہار بھی دے دیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ کتنے عظیم پیغمبر ہیں، کتنے عظیم رسول ہیں اور کتنے عظیم انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تربیت دیکھیں کہ حضرت عائشہ صرف ایک دن میں 1 لاکھ درہم جو ہیں
اس کا صدقہ کرتی ہیں، سارے کا سارے مال کا صدقہ کر دیتی ہیں، اور وہ اس دن خود روزے سے ہوتی ہیں، اور جس وقت روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے تو لونڈی سے جب کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ، تو لونڈی کہتی ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی دراصل تربیت ہی ایسی کی تھی، انہوں نے آپ کی اپنے صحابہ کرام کی ٹریننگ ہی ایسی کی تھی کہ وہ جو ہے وہ صدقات کے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے، اپنے اوپر محنت مشقت خود کرتے تھے، اور وہ صدقات کو جسے کہتے ہیں نا، وہ لوگوں کے لیے وہ جا کے کماتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو صدقے کی ترغیب دلاتے تھے، تو صحابہ آپ سے اجازت لے کر بازار کا رخ کرتے، وہاں جا کر خرید و فروخت کرتے، بلکہ وہاں جا کر پورٹر اور کلی بن جاتے، لوگوں کا سامان ڈھوتے اٹھاتے، اور جو درم اور دینار ملتا اسے لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک صحابی حضرت ابو درداء کا واقعہ آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے اللہ کو جو قرض حسنا دے گا؟ حضرت ابو درداء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو درداء، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء نے کہا، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، گواہ رہے میں اپنا باغ اللہ کو قرض حسنا میں دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کا طلبگار ہوں۔ حضرت ابو درداء کا جو یہ باغ تھا، یہ اتنا خوبصورت کھجوروں کے درختوں سے لدا ہوا یہ باغ تھا، اور اس کے اندر ایک نہر بھی جاری تھی جس سے وہ اپنے باغ کا انتظام کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کی اریگیشن کا وہ کام کیا کرتے تھے، اور اس جو باغ تھا اس کے آس پاس بھی باہر کی طرف بھی سب کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے اور انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں۔ اب حضرت ابو درداء نے وہ باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ بھی قبول کیا اور تعریف بھی فرمائی۔ ابو درداء بڑے خوش ہیں، راضی ہیں، واپس جا رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا، بڑی کامیابی کا سودا کیا، گھاٹے میں تو میں رہا ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں اب اپنا باغ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ انہوں نے وقف کیا ہے، اور اس کے بعد آفٹر تھاٹس بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ریگریٹس نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اب جب باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ باغ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر بیوی کو آواز دیتے ہیں، دادا میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا اور اس کے بدلے میں نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ ایسا توکل اور ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دادا جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں، دیکھیں اگر وہ ہمارے جیسی کوئی بیوی ہوتی تو وہ بھی کوئی واویلا کرتی کہ ہیں میں کہاں جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے سر کی ان کے چھت چھین لی ہے، وہ کہاں جائیں گے، نہ رزق کا معاملہ رہے گا۔ تو کہتی ہیں دادا کا جواب سنیں، یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے دین کے معاملات میں مددگار ہیں، دین کی معاملات کی معاونت کرنے والی ہیں، ان کی ساتھی ان کی مددگار بن جاتی ہیں۔ دادا کہتی ہیں، ابو دادا کیا خوب سودا کیا ہے، خود بھی آتی ہیں، بچوں کو بھی انگلی لگا کر ساتھ لاتی ہیں، ضرورت کا سامان بھی لاتی ہیں، دونوں میاں بیوی راضی برضا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا، ہم نے تو اپنے رب سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ ابو دادا اس کی دیوار کے پاس کھڑے ہیں، باغ کی دیوار کے پاس، اور جس وقت دادا باہر آتی ہیں تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی باغ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی اس باغ کی کمائی سے ہی میں نے پیسے کمائے تھے، تو میں نے تو پورے باغ کا سودا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انعمت علیہم کے رویے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورت رویے ہیں۔ ایکچولی جو ہے یہ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ آج ہم نے تو اپنے رول ماڈلز کچھ اور بنا لیے ہیں نا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم تو کوارنٹین میں بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں تو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن ہم اگر اپنے آس پڑوس ہم ادھر ادھر دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہماری مالی معاونت کے منتظر ہیں، جن کو آج صدقات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، صحابہ کرام میں بہت غربت، بہت تنگ دستی تھی، اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ بھی یہودیوں کے پاس تھا۔ یہودیوں نے خوب بدلے لیے مسلمانوں سے اور اس کا پانی بیچا کرتے تھے، جہاں کھانے کو میسر نہیں تھا صحابہ کرام کے لیے، وہاں پانی خرید کر پینا نہایت تکلیف دہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یشتری بیر روما، کون ہے جو بیر روما کو خرید لے اور خرید کر اس کا مالک نہ بن جائے بلکہ اس کو مسلمانوں کے لیے چھوڑ دے، اور ہر مسلمان کو آزادی ہو کہ اس سے پانی بھرے
یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کنویں کو خرید کر پھر وقف کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے میں اس شخص کو جو یہ کنواں خریدے گا اس سے بہترین پانی اس کو میں جنت میں اس کو اس بہترین پانی کی بشارت دیتا ہوں. عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کاروبار کروں گا، میرے پاس کچھ مال پڑا ہوا تھا، میں کاروبار کروں گا اور جو پھر منافع آئے گا تو میں اس سے وہ کنواں خرید لوں گا، بلکہ میرا مال جو کاروبار کے لیے تھا 40,000 اشرفیاں یہودیوں نے منہ مانگی قیمت مانگی، میں وہ دینے کے لیے تیار تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. میں نے وہ یہودیوں کو ادا کیے اور وہ کنواں وقف کر دیا. صدیوں یہ کنواں استعمال ہوا، آج بھی یہ کنواں وہاں پہ موجود ہے اور اس میں پانی ہے، لیکن اب سعودی گورنمنٹ نے اس کو چاروں طرف سے اس کو بدعت کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ اس کو کور کر دیا ہوا ہے. دیکھیں یہ دین اسلام میں سب سے پہلا وقف ہے کہ ایک شخص نے ایک جائیداد کو، عثمان غنی نے اپنی جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کی. یہ پہلا وقف عثمان غنی کی طرف سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو شخص ایک اچھی سنت جاری کر دے، یعنی کہ اچھا طریقہ جاری کر دے، اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی اس طریقے کو اپنائے گا اس کا اجر بھی اس پہلے شخص کو ملے گا. اس کے بعد مسلمانوں میں وقف کرنے کا رواج اس دور سے لے کے آج تک یہ طریقہ جاری ہے. دیکھیں کیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ٹریننگ کی تھی. دراصل صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ ہی ایسی کی تھی کہ وہ دینے والے بنتے تھے. صحابہ کرام نیکیوں میں سبقت لے جانے کی دوڑ لگاتے تھے، وہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. ہم تو دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کے پاس تو اتنا اچھا گھر ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی تو میرے پاس کیوں نہیں، جبکہ وہ ہم سے بالکل اپوزٹ تھے. یہ انعمت علیہم نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے جنہیں قرآن نے سرٹیفکیٹ اتنا خوبصورت دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بہت خوبصورت دوڑ تھی. اسی طرح دو صحابہ کرام کے درمیان ساری زندگی لگی رہی. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، دونوں کے درمیان اتنے خوبصورت رویے ہیں ان دونوں کے کہ ان دونوں صحابہ کرام کے اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ابو بکر کو ایمان کی دولت پہلے ملی اور سابقون الاولون پہلے بنے. حضرت عمر ذرا تاخیر سے مسلمان ہوئے. حضرت عمر کو ساری زندگی اس بات کا ملال تھا کہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل گئے. ساری زندگی حضرت ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہوتا کیا رہا کہ صدیق ہی آگے نکلتے رہے. پہلے ایمان ابو بکر نے قبول کیا، حضرت عمر کو بعد میں اس کی توفیق ہوئی. اس کے بعد ابو بکر جار غار ہو گئے، حضرت عمر تنہا ہجرت کر کے گئے. حالانکہ حضرت عمر کی ہجرت بھی بڑی شاندار تھی، ایسی زبردست کہ سارے لوگ چھپ چھپا کر نکلے تھے، لیکن حضرت عمر کے مزاج میں کافی روک تھا. حضرت عمر نے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کہا تھا کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں اپنے دین کو بچانے کے لیے. اگر کوئی مکہ کا شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کرے تو میرا راستہ روک لے. اتنی زبردست ہجرت تھی، لیکن پھر بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ یار غار تو ابو بکر ہو گئے. اب بیٹیوں کے نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو عائشہ صدیقہ پہلے نکاح میں آتی ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں. ہر چیز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملال ہی رہتا تھا. پھر مدینہ میں کیا ہوا کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جہاد فنڈ مانگا کہ کھلا جو جتنی رقم دے سکتا ہے وہ دل کھول کر عطیات دے. حضرت عثمان غنی نے ہزاروں اونٹ اور گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے. حضرت عثمان غنی نے، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو 7 موقعوں پر جنت کی بشارت دی. اس میں سے ایک یہ غزوہ تبوک کا موقع بھی تھا. تو حضرت عثمان غنی نے کیا کیا کہ کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے، اور سونے کے کئی ہزار جو ہیں وہ سکے جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے. نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. آپ اتنا خوش ہوئے حضرت عثمان سے، اتنا خوش ہوئے حضرت عثمان سے اس موقع پر کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان تم جو مرضی کرو تمہیں نقصان نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب تھا کہ عثمان اب غلط کر ہی نہیں سکتا، زندگی کے آخری لمحوں تک یہ صراط مستقیم پر ہی رہیں گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا تھا تو ان دنوں میں مال میرا بھی بڑا کثرت کے ساتھ تھا، سواریاں بھی تھیں، میں خوب مال لے کر آیا. اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ مجھے امید تھی کہ میرا مال اس دفعہ اتنا زیادہ ہوگا، میں ابو بکر سے اس دفعہ نیکی میں آگے نکل جاؤں گا. ان کی زندگیاں، انعمت علیہم کی زندگیاں گزرتی ہی اسی کوشش میں تھیں کہ وہ نیکی میں آگے نکل جائیں. کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. حضرت عمر نے خوب مال لیا اور خوب خوش ہیں، کوئی ٹینشن نہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے ضرور آگے نکل جاؤں گا. وہاں جاتے ہیں ڈھیر سارا مال لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال قبول کیا اور بہترین دعا دی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر
تشریف لاتے ہیں۔ مال تو حضرت عمر کے مال سے گنتی میں کم تھا، لیکن وہ جواب جو ہے نا وہ اخلاص میں بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ عمر کیا لائے، تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، آدھا میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے اور آدھا فی سبیل اللہ لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر سے جب یہ سوال دہرایا گیا تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ، اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام اور محبت چھوڑ آیا ہوں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ابو بکر کے بارے میں، پروانے کو ہیں چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کو ہیں خدا اور اس کا رسول بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان انعمت علیہم کے رویوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مال خرچ کرنے کی توفیق دے، جبکہ آج ہمارے اس پاکستان جیسے اس ملک میں بے تحاشا صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو، ہماری خیرات کو قبول کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح انعمت علیہم کی طرح بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔